اور خبر دیں آپ کو، فتنۃ الہندوستان کا دہشت گرد گل رحمان اور استاد مرید افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک۔ گل رحمان اور استاد مرید جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ بھارتی میڈیا سوشل میڈیا کے مطابق فتنۃ الہندوستان کا دہشت گرد ہلمند میں 17 ستمبر کو ہلاک ہوا۔ دہشت گرد گل رحمان فتنۃ الہندوستان مجید بریگیڈ کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا۔ دہشت گرد گل رحمان پاکستانی سیکیورٹی فورسز، چینی شہریوں، معصوم شہریوں اور اداروں پر حملوں میں ملوث تھا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم ڈیولپمنٹ سے۔ فتنۃ الہندوستان کا یہ دہشت گرد گل رحمان اور استاد مرید، خبر ہے کہ افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک پایا گیا ہے۔ گل رحمان اور استاد مرید جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ بھارتی میڈیا سوشل میڈیا کے مطابق فتنۃ الہندوستان کا دہشت گرد ہلمند میں 17 ستمبر کو ہلاک ہوا۔ دہشت گرد گل رحمان فتنۃ الہندوستان مجید بریگیڈ کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا۔ دہشت گرد گل رحمان پاکستانی سیکیورٹی فورسز، چینی شہریوں، معصوم شہریوں اور اداروں پر حملوں میں ملوث تھا۔ گل رحمان 17 ستمبر کو جو ہے وہ پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا۔ یہ گل رحمان اور استاد مرید جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ بھارتی میڈیا کا یہ بتانا ہے اور سوشل میڈیا کا یہ بتانا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کا دہشت گرد ہلمند میں 17 ستمبر کو ہلاک ہوا۔ دہشت گرد گل رحمان فتنۃ الہندوستان مجید بریگیڈ کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا۔ دہشت گرد گل رحمان پاکستانی سیکیورٹی فورسز، چینی شہریوں، معصوم شہریوں اور اداروں پر حملوں میں بھی ملوث تھا۔ فتنۃ الہندوستان کا دہشت گرد گل رحمان اور استاد مرید افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ایم پی اے فرح عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرح صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فتنۃ الہندوستان کا دہشت گرد گل رحمان، جو کہ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، متعدد معصوم شہریوں کی ہلاکتوں میں اور چینی شہریوں کی ہلاکتوں میں ملوث تھا، پراسرار طور پر افغانستان میں ہلاک ہو گیا ہے، کیا کہیں گی اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہ جو گل رحمان اور یہ ٹرین تھا مجید بریگیڈ، جو جانتے ہیں ہم سب کہ بی ایل اے کا جو کارکن ہے، ان سے اس کی ٹریننگ تھی اور افغانستان کی سرزمین پر اس کی پراسرار ہلاکت نہ صرف جعفر ایکسپریس جیسے واقع، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 2018 23 سپٹمبر کو چینی کونسلیٹ کے حملے بھی یہ ملوث تھا، پی سی ہوٹل گوادر کے حملے میں بھی یہ ملوث تھا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی ایک حملہ ہوا تھا 2020 میں، یہ گل رحمان اس میں بھی ملوث تھا۔ پھر ہمارے معصوم بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا خضدار اسکول بس میں، یہ اس میں بھی ملوث تھا۔ ہمارے دیکھیں، آپ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی سی آر نے 5 سپٹمبر کو جرمن میگزین کو ایک انٹرویو میں بھی یہ کہا تھا کہ فتنۃ الہندوستان کس طریقے سے پاکستان ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہندوستان کی زمین استعمال کر رہا ہے۔ اور جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہلاکت ہوئی ہے، یہ پیروکار ہوتے ہیں، جب ان کی والی ہوتی ہے یہ اسی کے ہاتھوں ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کافی حد تک یہ کامیاب بھی ہوا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے ضلع کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن میں بھی ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے اور سیکیورٹی کاؤنسل کے جتنے بھی اراکین ہیں ان سب کو مل کے یہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف ہمیں سر جوڑ کے بیٹھ کے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرح عظیم صاحبہ، آپ اس حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہی تھی۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فتنۃ الہندوستان کا دہشت گرد گل رحمان اور استاد مرید، جو کہ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، چینی کونسلیٹ حملے میں یہ ملوث تھا، متعدد معصوم شہریوں کی ہلاکتوں میں بھی یہ ملوث تھا، کیا کہیں گے اس کی ہلاکت پہ آپ؟ جی دیکھیں، ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے فتنۃ الہندوستان کی جو تنظیمیں ہیں ان کے لیے، اور دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں، چاہے وہ فتنۃ الخوارج کی صورت میں ہو یا فتنۃ الہندوستان کی صورت میں ہو، ان کی جانب سے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف ہندوستانی سپورٹ کے ساتھ استعمال کرنے کے ماضی میں بھی شواہد ریاست پاکستان نے اقوام عالم کے سامنے رکھے، اور ایک بار پھر فتنۃ الہندوستان کی ہائی کمانڈ کے سیکنڈ ہائی ویلیو ٹارگٹ کی
پراسرار ہلاکت افغانستان میں اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے ہندوستان جو ہے نہ صرف اپنی پراکسیز تنظیموں کو یوز کر رہا ہے بلکہ ابھی تک افغانستان کی سرزمین کو بھی یوز کر رہا ہے. اور ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے پاکستان کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو بلوچستان میں جاری ہیں, ان کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ اس حالیہ پراسرار ہلاکت کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے اور امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن ایک چیز جو ہمیں دوبارہ اس کو انٹرنیشنل فرنٹ پر بڑی شد و مت کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو افغانستان کی حکومت اس بات کا اسٹینڈ لیتی ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی, تو ان افراد کی وہاں موجودگی ان تمام جو دعوے ہیں انہیں جھٹلاتی ہے. بالکل, بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے.